بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کہاں اوپن ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں، کیونکہ اس ٹائم میں کوٹ تھا۔ آج کا ہائی اگر دیکھیں تو وہ 77,969 پہ رہا، جدھر انڈیکس نے 855 پوائنٹ گین کیے تھے۔ آج کا اگر انڈیکس کا لو دیکھیں تو وہ 77,085 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے 29 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ اور کل کا جو لو لیول تھا وہ بھی ایگزیکٹ اسی لیول پہ تھا، تقریباً 77,086 پہ۔ اس کے بعد انڈیکس نے کلوزنگ دی 77,874 پہ۔ اوورال والیوم اگر دیکھے جائیں تو 192 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں۔ آج سارا دن انڈیکس رینج باؤنڈ تھا اور بڑا ہی زبردست رینج باؤنڈ تھا۔ صرف ایک ایئر لنک چل رہا تھا اور سازگار تھوڑا سا اوپر نیچے موو کر رہا تھا، باقی تمام سٹاک جو تھے وہ سوئے پڑے تھے جب تک کہ ماری کا ریزلٹ اناؤنس نہیں ہوا۔ جب ماری کا ریزلٹ اناؤنس ہوا اس میں والیوم آئے، انڈیکس کو سپورٹ کیا اور 2 بجے کے بعد دیکھیں کیسے ایک دم جو ہے وہ انڈیکس اوپر کو اٹھا۔ سارا دن انڈیکس رینج باؤنڈ تھا، کسی بائی کا کوئی کوسچن نہیں آیا، بڑے مزے سے جو تمام گروپ والے تھے وہ کام کر رہے تھے۔ کام کیا کرنا تھا، بس دیکھ رہے تھے انڈیکس کو، رینج باؤنڈ انڈیکس تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ ویا میں سنتے کیوں رمب لیتے ہیں۔ اب پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ ویا میں سنتے رمبنا، کہ شادی والے دن آپ ختنے کروانے لگ پڑتے ہیں۔ اب سنیریو کیا چلتا ہے پہلے اس کو دیکھا کریں، پھر اس کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی چیز ایسی چھوڑ دی ہو جو آپ کو بتائی نہ ہو۔ میرے پاس جتنا گیان تھا وہ تو میں اب لٹا چکا آپ پہ۔ اب جب انڈیکس کی موو شروع ہوئی، تقریباً 2 بجے انڈیکس نے موو شروع کی، 2:26 پہ 2:24 پہ مجھے میسج آتا ہے کہ بھائی کچھ ایسے 3 سٹاک بتا دیں جو کوارٹر بیس پہ یا ہاف ایئر بیس پہ ڈیویڈنڈ دیتے ہوں۔ تو جب انڈیکس اوپر کی موو بناتا ہے تو بہت تیزی سے سٹاک سیل کرنے ہوتے ہیں، یا پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ کس سٹاک میں ریلی بن رہی ہے، اس میں گھسنا ہوتا ہے۔ تو جب انڈیکس میں موو شروع ہوئی اسی ٹائم آپ کے میسجز کو جوانی اور روانی اور تیزی آ گئی ان میں۔ اب میرا فون ٹن 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 کر رہا ہے اور اوپر سے میں نے اپنی بائنگ سیلنگ بھی دیکھنی ہے۔ اب بندہ اپنا پروفٹ بک کرے یا آپ کے میسجز کے جواب دے۔ جو ہی انڈیکس میں موو شروع ہوئی میسج آنے شروع ہو گئے، PPL کہاں پہ بیچ دوں، OGDC کہاں پہ بیچ دوں، سازگار کہاں پہ بیچ دوں، PPL کہاں تک جا سکتا ہے۔ اب میرے بھائی مجھے کیا پتا ہے PPL کہاں پہ جا سکتا ہے، PPL 150 پہ بھی جا سکتا ہے، لیکن کب جائے گا مجھے کیا پتا۔ اب ایسا سینیریو آپ کریٹ کرتے ہیں جیسے شادی والی رات دلہا دلہن کے پاس جائے اور دلہن آگے سے بولے جی کہ میری ماں جو تھی وہ پچھلے ہفتے فوت ہو گئی۔ تو دیکھا کریں کہ حالات کیسے بن رہے ہیں، کیسے کوسچن کرنے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ انڈیکس اوپر جا رہا ہے اور آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ FFC جو ہے وہ X ہو چکا ہے، اس نے کتنا ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا تھا۔ 1 سال ہو گیا مجھے ویڈیو بناتے ہوئے۔ سب لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی ویب سائٹس اوپر سے چھپاتے ہیں، لنک چھپاتے ہیں، نہیں بتاتے کہ کہاں سے ڈیویڈنڈ دیکھنا ہے، کہاں سے اناؤنسمنٹ دیکھنی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو لنک بتا دیے، تمام ویب سائٹس بتا دی، کہاں پہ آپ نے جا کے دیکھنا ہے کہ ڈیویڈنڈ کب اناؤنس ہو رہا ہے، کون سی بورڈ میٹنگ کب اناؤنس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ آ کے 1 سال کے بعد بھی آپ آ کے اگر مجھ سے پوچھیں کہ فلاں سٹاک نے کتنا ڈیویڈنڈ دیا ہے، تو میرے خیال سے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں نیکسٹ 2 4 5 دن تک ویڈیو نہ بنانے کا، اور آپ ابھی بھی آ کے پوچھتے ہیں کہ ڈیویڈنڈ کیسے دیکھنا ہے، تو میرے خیال سے آپ کو بھی سیانا ہو جانا چاہیے۔ کتنی دیر آپ دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتے رہیں گے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے یا گروپ چلانے کی وجہ سے مجھے کتنے لاس جو ہیں برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ماری میرا لیا پڑا تھا تقریباً 2640 کا آئی تھنک۔ جب اس کی اناؤنسمنٹ آئی تو بروکر نے میسج کیا کہ ماری پیٹرولیم ریزلٹ اناؤنس 134 روپے ڈیویڈنڈ اور 800% بونس۔ وہ بھی اب بروکر بھی پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے گیانی ہیں اور ہم بڑے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ آپ اگر لکھ سکتے ہیں ساتھ میں کہ 800% بونس، تو ساتھ میں یہ بھی لکھا جا سکتا ہے کہ 800% بونس شیئر۔ اب میں کیا سمجھا کہ ماری پیٹرولیم نے 134 روپے ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا ہے، وہ تقریباً 800% بنتا ہے بونس کی شکل میں۔ جیسا کہ دیکھیں آج کے ریزلٹ میں لکھا ہوا ہے کیش ڈیویڈنڈ کی دوسری لائن پہ انٹرم ڈیویڈنڈ آلریڈی پیڈ RS98 پر شیئر، اور آگے لکھا ہوا ہے 980%، یعنی کہ 98 روپے جو ہم نے کیش ڈیویڈنڈ دیا تھا وہ تقریباً 980% بنتا ہے۔ اب میں سمجھا کہ یہ جو 134 روپے انہوں نے ڈیویڈنڈ دیا وہ تقریباً 800% بنتا ہے بونس کی شکل میں۔ میں نے نہیں دیکھا، اگر بروکر بھی آگے لکھ دیتا کہ 800% بونس شیئر تو میں نے اس کو کبھی بھی نہیں سیل کرنا تھا۔ میں نے یہ خبر جو تھی اناؤنسمنٹ تھی وہ گروپ میں لگائی،
کہ 134 روپے ڈیویڈنڈ ہے اور 800% بونس، صرف بونس۔ شیئر نہ میں نے لکھے نہ مجھے پتا تھا۔ اس کے بعد اناؤنسمنٹ لگانے کی جلدی اس لیے ہوتی ہے کہ اگر میرے کسی گروپ ممبر کے پاس، کسی میرے بھائی کے پاس یہ سٹاک پڑا ہے تو وہ اس کو سیل کر لے، اور میں بغیر کسی تاخیر کی کوشش کرتا ہوں کہ جو اناؤنسمنٹ ہے وہ جلدی سے جلدی اپنے گروپ میں لگائی جائے۔ اس کے بعد جا کے میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس وہ سٹاک پڑا ہوا ہے، اس کا کیا کرنا ہے۔ جب میں نے گروپ میں خبر لگائی، اس کے بعد جا کے میں نے دیکھا کہ ماری جو ہے 28.58 پہ کھڑا ہے، تو میں اس کو سیل کرنے چلا گیا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کیپ بھی ہے کہ نہیں ہے، میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کیپ میں ہے اور کتنا بڑا بائر کھڑا ہے اس میں۔ بعد میں مجھے کسی نے آ کے پوچھا کہ یہ جو اتنا موو اس نے دی ہے اور ساتھ میں 800% بونس لکھا ہوا ہے، یہ بونس شیئر ہیں یا کیا ہے؟ پھر جا کے میں نے آرام سے اطمینان سے اس کو دیکھا تو لکھا ہوا تھا جی کہ 800% بونس شیئر دے رہے ہیں، ایک شیئر کے ساتھ 8 شیئر آپ کو بونس کے ملیں گے۔ تو چلیں کیا ہو سکتا تھا افسوس کے علاوہ۔ اب ہونا یہ ہے کہ جب بھی آپ کا ایکس ہونے کے بعد، ایکس ہونے سے ایک دن پہلے جہاں پہ بھی آپ کا ماری کھڑا ہوگا، چاہے وہ 3000 پہ کھڑا ہو، چاہے وہ 2900 روپے پہ کھڑا ہو، تو جتنے پہ بھی وہ کلوزنگ آئے گی ماری پیٹرولیم کی، اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا 8 پہ، تو جو بھی اس کی ریٹ نکلے گا، جو اس کا ریٹ نکلے گا، وہی آگے سے اگلے دن سے ماری پیٹرولیم کے شیئر کی پرائز ہوگی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جو 134 روپے ڈیویڈنڈ اناؤنس ہوا ہے وہ بھی اس پرائز میں سے نکلے گا۔ اس کے بعد جو پرائز بچے گی وہ ماری پیٹرولیم کی پرائز ہوگی۔ اس کا اصل بینیفٹ آپ کو ہو سکتا ہے نیکسٹ آگے چل کے، کہ یعنی کہ اگر آپ کے پاس آج ایک سٹاک ہے تو ایکس ہونے کے بعد آپ کے پاس ہو جائیں گے وہ 8 سٹاک، تو نیکسٹ جو آگے اناؤنسمنٹ آئیں گی، یا ہو سکتا ہے انٹرم ڈیویڈنڈ آ جائے یا کچھ بھی چیز اناؤنسمنٹ شو ہوتی ہے، تو وہ پھر ایسا ہوگا کہ جو بھی آپ کو بونس شیئر کے ساتھ وہ شیئر ملیں گے، یعنی کہ ایک کے بدلے میں 8 شیئر، تو نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کو بونس ملے گا یا آپ کو ڈیویڈنڈ ملے گا تو اس کی کوانٹٹی آپ کے پاس زیادہ ہو چکی ہوگی، تو اس کا آپ کو فائدہ آگے چل کے ہو سکتا ہے۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم آج جو ہیں وہ ٹریڈ ہوئے قاسم میں تقریباً 93 ملین کے۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں ہے جی ایف ایف بی ایل، ایئر لنک، او جی ڈی سی، کے ای ایل، پی آئی اے، ایس پی ایل، پی آر ایل، پی پی ایل، ڈبلیو ٹی ایل۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز نے سب سے زیادہ پوائنٹ گین کیے، تقریباً 522 پوائنٹ۔ اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ سیمنٹ سیکٹر، کمرشل بینکس، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، پاور جنریشن، ٹیکنالوجی سیکٹر، مسلینئس، ریفائنری۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جس سیکٹر نے پوائنٹ لوز کیے وہ فرٹیلائزر سیکٹر ہے، جس نے تقریباً 90 پوائنٹ لوز کیے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پوائنٹ گین کیے آج وہ ماری نے کیے 240 پوائنٹ۔ اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ او جی ڈی سی، پی پی ایل، یو بی ایل، ایف ایف بی ایل، ایفرٹ، ہپکو، ایچ بی ایل، لک، پی ایس او۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو نیگیٹو پوائنٹ ایڈ کیے وہ ایف ایف سی نے کیے، تقریباً 160 پوائنٹ۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ بی اے ایچ ایل، اینگرو، پیکجن، کولگیٹ، آئی ایل پی، کیپکو، ایم ٹی ایل، فاطمہ، پی ٹی سی۔ جیسے کہ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں ماری پہلے نمبر پہ ہے، او جی ڈی سی، پی پی ایل، یعنی کہ پیٹرولیم سیکٹر جو ہے وہ آپ کا بہتر نظر آ رہا ہے۔ تو اتنا بہتر اگر ہوتا تو او جی ڈی سی، پی پی ایل آج کیپ ہوتے، وہ دونوں کیپ نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ کچھ ہائپ کریٹ نہیں ہوئی۔ تو کل او جی ڈی سی، پی پی ایل مزید بھی تھوڑا اوپر جا سکتے ہیں، ماری بھی جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ ان میں پروفٹ ٹیکنگ کی جائے۔ بالکل تمام کے تمام سٹاک جو ہیں وہ چھابی میں رکھ کے دیکھتے نہ رہا کریں، کچھ نہ کچھ ان میں سے سیل بھی کیا کریں، جیسے کہ آج میں نے ماری کیا اور واٹ لگا دی میں نے اپنے پورٹ فولیو کی۔ آج کے سیشن کا اگر فیپلی بھی دیکھیں تو بینکس نے سیلنگ کی 3.19 ملین کی، بروکر کی بائنگ ہے 0.10 ملین کی، کمپنیز کی سیلنگ 0.21 ملین کی، فارن کارپوریٹس کی سیلنگ 0.05 ملین، انڈیویجولز کی بائنگ 2.12 ملین ڈالر کی، انشورنس کمپنیز کی بائنگ 0.33 ملین، میوچل فنڈ کی سیلنگ 0.43 ملین، ایم بی ایف سی کی سیلنگ 0.04 ملین، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ 1.09 ملین، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ 0.27 ملین ڈالر کی۔ آج میں نے گروپ میں بات کی تھی کہ کسی کو تو بائنگ پہ آنا پڑے گا، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ انڈیویجول بائی کرے۔ اب سب سے زیادہ جو بائی کیا ہے وہ انڈیویجولز نے کیا ہے 2.12 ملین ڈالر کا۔ بینکس نے 3 ملین کا سیل کیا، کمپنیز نے تھوڑا سا سیل کیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپنیز فارن کارپوریٹس جو ہیں وہ ہولڈنگ پہ ہیں، فارن کارپوریٹس ابھی تک اپنا مال نکال نہیں رہا، مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو مطلوبہ پرائز ہے وہ ابھی تک نہیں آ رہی۔ اس کے بعد انشورنس کمپنیز کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیز نے ایز سچ اتنا بائنگ سیلنگ نہیں کی، 1.64 کی گراس ان کی بائنگ ہے اور 1.31 کی سیلنگ۔
نیٹ میں ان کے بچتا ہے پیچھے پاس تقریباً 500,000 سے بھی کم کا بائی کیا انہوں نے. اس لیے آپ کو بولا تھا کہ ابھی زیادہ بائنگ نہ کیجیے گا. آج فی پی لیپی دیکھیں گے اور کل دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو کل کے لیے سینیریو یہی بن رہا ہے کہ جو بھی سٹاک آپ کے پاس ہیں پی پی ایل او جی ڈی سی یا ایچ کار جو بھی آپ کے پاس ہے وہ کل آپ کو اگر پروفٹ ٹیکنگ کرنے کا موقع دیتا ہے تو ضرور پروفٹ ٹیکنگ کیجئے گا. انڈیکس ہمارا ریکوری کے فیز میں ہو سکتا ہے اور بھی ریکوری کی طرف جائے، لیکن جیسے انڈیویجولز بائنگ پہ آیا ہے یہ کچھ اچھا سین نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو اچھی ہے وہ یہ ہے کہ کمپنیز ابھی ہولڈنگ پہ ہیں، فارن کارپوریٹس ہولڈنگ پہ ہیں، میوچل فنڈ نے تھوڑی سی سیلنگ کی. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل اگر انڈیکس آپ کا 78,000 پہ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے فارن کارپوریٹس بھی سیلنگ پہ آ جائے، کمپنی سیلنگ پہ آ جائے. اور اگر تھوڑا سا انڈیکس کو پینک کیا جاتا ہے تو انڈیویجول نے جو یہ 2 ملین کا اٹھایا ہے یہ 2 ملین پھینکنے میں بھی دیر نہیں کرے گا. تو کریں اتنا مائنڈ میں رکھیں کہ جوں جوں انڈیکس اوپر جاتا جائے پروفٹ ٹیکنگ کریں، بس زیادہ بائی کرنے کی طرف نہ جائیں. بائنگ کرنی ہے تو جیسے سیمنٹ سیکٹر نیچے مل رہا ہے یا کچھ اور سیکٹر جو ابھی تک بھی ذلیل ہو رہے ہیں بیچارے ان کو بائی کیا جا سکتا ہے. ادروائز جو زیادہ بڑھ گئے ہیں جی ایچ این آئی ہے اور اس کے بعد گیل ہو گیا، ایکسائٹ بیٹری ہو، جتنے بھی یہ کائنڈ آف سٹاک ہیں جو زیادہ بڑھ گئے ہیں ان سے تھوڑا سا گریز کیا جائے. نیکسٹ اگر انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے جو شارٹ ٹرم ریزسٹنس ہے وہ تقریباً 78,200 پہ 78,500 پہ. سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ 77,400 77,100 کے قریب قریب. ہو سکتا ہے کہ کل والا جمعہ بھی بلیسنگ فرائیڈے ہو جائے، لیکن وہ نہ ہو کہ کل کا جمعہ جو ڈے ٹائم ہے دونوں سیشن وہ تو بلیسنگ فرائیڈے ہو، لیکن جب رات میں جا کے ہم دیکھیں فی پی لیپی تو انڈیویجولز نے 3-4 ملین کا اور بائی کیا ہو اور پروگرام بڑھ جائے. تو اس لیے تھوڑی سی احتیاط کریں. جب انڈیکس نیچے گرا ہوا تھا میں نے آپ کو بڑے دلاسے دیے، آپ کو نکال کے یہاں تک لے آیا، لیکن اب جب انڈیکس بہت اپ سائڈ موو کر رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے گرین ہی گرین آپ کو دکھا رہا ہے تو تھوڑے سے ریزرو ہو کے کام کریں، کیش بھی پاس رکھیں اور سٹاکس میں بھی لمیٹڈ سٹاک میں کام کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.